اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو کا موضوع سیرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے 10ویں امام ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں سن 214 ہجری 5 رجب المرجب کو ہوئی، اور آپ کی کل حیات طیبہ 40 سال ہے، مدت امامت 34 سال۔ آپ کی شہادت 3 رجب المرجب 254 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار روضہ مبارک عراق میں شہر سامرہ میں ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف معجزہ ہے، شیر والے معجزے کے نام سے مشہور، تمام تاریخی کتابوں میں موجود ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی ہے اور تاریخی کتابوں میں بھی یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ متوکل کا زمانہ تھا، ایک جادوگر متوکل کے پاس آتا ہے ہندوستان سے، اور اس نے جب اپنا جادو پیش کیا تو متوکل بڑا حیران ہوا، متاثر ہوا، اور اس نے سوچا کہ کسی طرح معاذ اللہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو شرمندہ کیا جائے، لہٰذا اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور دعوت کا اہتمام کرنے کے بعد ایک دسترخوان بچھایا، اس میں مختلف قسم کے طعام رکھے گئے اور اس میں روٹی بھی رکھی گئی۔ اس جادوگر کو بھی بلایا اور امام کو بھی مدعو کیا گیا۔ جیسے ہی امام نے چاہا روٹی کی طرف اپنا دست مبارک بڑھائیں، اس نے روٹی پہ ایسا جادو کیا کہ روٹی فضا میں اڑنے لگی۔ اس عمل کو اس جادوگر نے 3 مرتبہ دہرایا اور سب جو ہے بلند آواز کے ساتھ ہنسنے لگے۔ لہٰذا اب ظاہری بات ہے کہ امام جو ہے ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے امامت کی تذلیل کوئی بھی امام جو ہے تحمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی کمرے میں، اسی حجرے میں ایک قالین تھا، اس پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے شیر کو حکم دیا کہ اس جادوگر کو کھا لے۔ شیر آتا ہے، تصویر وہ مجسم بنتی ہے، جادوگر کو کھا لیتا ہے، ان کا ایک قطرہ بھی جو ہے زمین پہ نہیں گرتا، اور دوبارہ جو ہے وہ شیر تصویر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی متوکل نے یہ منظر دیکھا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش میں لایا جاتا ہے امام کے قدموں میں گر جاتا ہے، امام سے عرض کرتا ہے کہ میرے جادوگر کو واپس جو ہے لے آئیں۔ امام نے فرمایا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کو واپس کیا تھا؟ یہ کہنے کے بعد امام دربار سے رخصت ہو جاتے ہیں۔